بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، ARYQ-TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز حاصل تھا، جو براہ راست کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نبوت کی ضیابار کرنیں اپنے قلب و روح میں اتارتے تھے۔ ناظرین محترم، حسب سابق آج بھی انشاءاللہ ہم عظیم صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر کریں گے۔ الحمدللہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارا یہ چھٹا پروگرام ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کے گلشن اخلاق کے اندر سبقت فی الاسلام، حب رسول، محبت رسول اور علمی شغف کے ساتھ ساتھ جذبہ شہادت کا جو ذوق تھا وہ اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم جذبہ شہادت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اب دیکھیں اصحاب رسول کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان کے اندر کیا جذبہ شہادت تھا، جذبہ جہاد ان کے اندر موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو وہ کہنے لگے کہ جناب آپ جائیں، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا رب جائے اور آپ جائیں۔ لیکن قربان جاؤں میرے آقا نے جب اپنے غلاموں سے کہا کہ جہاد کے راستے پر نکلنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تو کریم آقا کے غلاموں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ عرض کی آقا آپ اشارہ تو کر کے دیکھیں، ہمارا تن من دن سب کچھ قربان ہے۔ بلکہ ناظرین محترم اب دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں کوئی نوجوان بیٹا نہیں تھا تو قربان جاؤں وہ اگر اس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا تو وہ صحابیہ اس بچے کو لے کر بھی دربار مصطفیٰ میں آ گئی، یا رسول اللہ اسے جہاد کے راستے میں اسے بھی قبول فرما لیں۔ تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا یہ کیا کرے گا؟ عرض کی آقا مجھے پتہ ہے نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے، لیکن تمنا یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت آپ پہ وار کرے تو ڈال کے طور پر میرے بیٹے کو آگے کر دیں تاکہ میرا بیٹا بھی اسلام پر قربان ہو جائے، آپ پر قربان ہو جائے۔ ناظرین محترم، ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو سناتا ہوں، اصحاب رسول کے اندر کیا جذبہ تھا شہادت کا۔ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد جب بپا ہونے والا تھا تو یہ دونوں صحابی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ایک کونے میں تشریف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ ہم مل کے دعا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم جہاد کے راستے پر گامزن ہوں۔ تو دونوں اصحاب نے دعا کی اور ایک نے دعا کی، دوسرے نے آمین کہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا مقابلہ کسی بدبخت سے ہو، وہ بڑا جری ہو اور میں اس لیے واصل جہنم کر دوں۔ تو عبداللہ بن جحش نے کہا آمین۔ کہا عبداللہ بن جحش اب تم دعا کرو میں آمین کہوں گا۔ عبداللہ بن جحش نے بھی اسی طرح کی دعا کی، کہا میرا بھی مقابلہ ہو اور وہ دشمن کے ساتھ میں برسرے پیکار رہوں اور یہاں تک کہ میں جام شہادت نوش کر جاؤں۔ اللہ اکبر، کیا دعا مانگی۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وہ میرے کان کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے، میرے اعضاء کاٹ دے۔ یہ دعا انہوں نے کی تو سعد بن ابی وقاص نے کہا آمین۔ پھر یہی ہوا، اللہ اکبر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر غالب آئے، اس سے واصل جہنم کر دیا، اور سعد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر گئے، ان کا ناک کان کاٹ دیا گیا، اعضاء کاٹ دیے گئے۔ اور یہ جملہ سنیں، عبداللہ بن جحش نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا کہ میں نے یہ دعا اس لیے مانگی ہے کہ کل میرا مولا مجھ سے پوچھے عبداللہ بن جحش تیرے کان کدھر گئے، تیرا ناک کدھر گیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ مالک فی کا وفی رسول اللہ، میں نے تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے اپنے اعضاء بھی کاٹ دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھا جذبہ شوق شہادت اصحاب رسول کے اندر۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی ہستی جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے
علم کا دریا رواں ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب قبلہ آپ کو وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں جزاک جی۔ اللہ الحمدللہ یہ ہمارا سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھٹا پروگرام ہے جی، الحمدللہ۔ اور پچھلے پروگرام میں آپ نے علمی شغف کے حوالے سے آپ نے کچھ موتی عطا فرمائے تھے۔ آج ہم چاہیں گے کہ ان کا جو غزوات کا سفر ہے، 19 غزوات امام احمد بن حنبل نے فرمائے کہ وہ سرکار کے ساتھ ہم رکابی ان کی رہی، ان کے غزوات کے اندر کیا ان کا جذبہ رہا، جذبہ شوق شہادت کے حوالے سے کیا اس پہ آپ موتی عطا فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے جہاد ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اہم رکن ہے، جی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ ٹھیک۔ اور شاید میرے آقا نے یہ اسی لیے فرمایا تھا کہ حضور نور نبوت سے، علم نبوت سے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ عالم کفر جس چیز کے آگے سب سے زیادہ قوت کے ساتھ باندھنے کی کوشش کرے گا وہ جہاد ہے۔ ٹھیک۔ من گڑت لوگوں کو کھڑا کر کے جہاد کے خلاف فتوے لے گا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ ختم ہونے والا نہیں، قیامت تک جاری رہے گی۔ بے شک، بے شک۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جب تک میری امت راہ جہاد پہ چلتی رہے گی غالب رہے گی، اللہ اکبر۔ اور جب وہن پیدا ہو جائے گا ڈر، خوف اور دنیا کی محبت، تو پھر امت کا عروج ختم ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فرمایا بلا وجہ، جی، بغیر عذر کے گھر میں بیٹھ جانے والے اس وقت جب اسلام پر کڑا وقت ہو، جب افتاد پڑے، جب اسلام کو ضرورت ہو، جب جہاد ہو رہا ہو، جب ریاست اسلامیہ ریاست کی طرف سے جہاد ہو، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ہوتا ہے امیر المومنین کے حکم کے تحت۔ ٹھیک۔ فرمایا اس وقت بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھ جانے والے جی، اور تلوار سونت کر، سینہ تان کر، سر پہ کفن باندھ کے، سر بکف مجاہد بن کر واہ واہ، میدان جہاد میں فی سبیل اللہ اتر جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ کوئی یہ سمجھے کہ دونوں برابر ہو گئے، ایک گھر میں بیٹھے رہے اور دوسرے تلواروں، تیروں اور نیزوں کا سامنا کرتے رہے، اپنے اعضاء کٹواتے رہے، خون بہاتے رہے، اور وہاں فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگاتے رہے، جی، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ بے شک، بے شک۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک۔ فرمایا جو ایمان لائے، ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، جی، ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ واہ واہ، اعظم درجہ، اعظم درجۃ واہ عند واہ، اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی کامیاب ہے۔ یبشرہم ربہم برحمہ، اللہ انہیں اپنی رحمت کی بشارت دیتا ہے، ورضوان، اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے، واہ واہ، وجنات، جنت کا اعلان کرتا ہے، واہ واہ واہ، لہم فیہا نعیم مقیم، جنتیں بھی ایسی جس میں سرمدی نعمتیں ہوں گی، واہ واہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اتنے انعامات کا اعلان واہ واہ، مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے کرنے کے بعد بھی فرمایا ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، ابھی بھی اجر عظیم باقی ہے۔ باقی ہے، باقی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ نبوت سے بڑا تو منصب کوئی نہیں ہے، اور پھر نبیوں میں جو مقام اور جو شان، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، امام الانبیاء، خاتم النبیین، واہ واہ واہ، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، جی جی،
وہ کسی اور کے حصے میں کہاں. لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمنا شہادت کی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی تو جہاد میں رہے ہی رہے. جی یعنی غزوات کا مطلب ہی ہے، غزوہ کہتے ہی اسلام اور کفر کے جی اس معرکے کو ہیں جس میں قیادت خود آمنہ کے لال نے بنفس نفیس فرمائی ہو، سبحان اللہ. جس میں حضور شریک نہ ہوئے ہوں. کسی بھی صحابی کو سپہ سالار بنایا اس کو سریہ کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو 27 غزوات ہیں، 27. 27 جی وہ معرکے ہیں جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف فرما ہوئے. ٹھیک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کے، خود پہن کے، تلوار پکڑ کے حضور مجاہد بن کر، سرکار مجاہد والا لباس پہن کر میدان جہاد کی طرف جایا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. پھر وہ بڑی مشہور حدیث جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، جی فرمایا کاش میں راہ خدا میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ شہید کیا جاؤں، پھر واہ زندہ واہ. کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. سبحان اللہ. یہ مقصود کائنات ہستی جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں. جی واہ واہ اللہ اکبر. وہ فرما رہے ہیں کاش میں اللہ. بار بار اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. جی مفتی صاحب. چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی. جی مفتی صاحب 27 غزوات ہے. 27 سرایا کتنے؟ سرایا کوئی 44 ٹھیک ٹھیک یا مختلف تعداد. سرایا کی تعداد میں اختلاف کافی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تحقیق کے مطابق 44 ہیں، ٹھیک ہے جی. 27 غزوات ہیں. جی مفتی صاحب. عرض یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قدر تمنا فرمائی اور اس قدر جہاد کو پسند فرمایا، شہادت کا شوق اللہ اکبر. خود کیا، اور صحابہ میں ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، واہ واہ مفتی صاحب. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ اکبر. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جی جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، واہ واہ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت چرائی. واہ واہ واہ. مدینہ شریف سے نکلے، حجاز سے نکلے، جی اور روما کی سلطنت کو اور پرشین امپائر کو الٹ کے رکھ دیا. واہ 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 واہ. یہ شب زندہ دار جو تھے، یہ جو رات کے راہب اور دن کے مجاہد تھے، ہاں 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 سبحان اللہ صحابہ سبحان اللہ. اکرام کے بارے میں اس سے جامع جملہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت جناب مفتی اگر ان کو رات میں دیکھیں تو ان سے بڑا راہب کوئی نہیں نظر آتا تھا، صاحب. جی اور اگر انہیں دن کے اندر میدان جہاد میں دیکھ کے ان سے بڑا مجاہد کیا کوئی نہیں کہنے مفتی صاحب. آپ کے ساتھ پھر دوبارہ یہیں سے جڑیں گے. ناظرین محترم، مفتی صاحب کی گفتگو کا حاصل کیا تھا کہ خاک سمجھائے کوئی عشق کے دیوانے کو، خاک سمجھائے کوئی عشق کے دیوانے کو، زندگی اپنی سمجھتا ہے مر جانے کو. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور شہادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اصحاب رسول کے اندر آپ جذبہ یہ دیکھیں، کیا جذبہ تھا. ایک قربان جاؤں، ایک غزوہ کے اندر آپ کو پتہ ہے، غزوہ احد کے اندر ایک ایسی صحابیہ بھی تھی جن کا بیٹا بھی شامل تھا، بھائی بھی شامل تھا اور شوہر بھی شامل تھا، یعنی سارے رشتے شامل تھے. جب اسے پتہ چلا کریم آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے، یہ خبر اڑی اور جناب یہ افواہ مدینہ تک گئی، تو وہ عورت چیخیں مارتی ہوئی مدینہ پاک سے نکلی. تو جناب اس نے پوچھا ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے کہا کیا تو بیٹے کا پتہ کرنے جا رہی ہے؟ کہا نہیں، بیٹے کا نہیں. کیا شوہر کا پتہ کرنے جا رہی ہے؟ کہا نہیں نہیں. کیا باپ کا پتہ کرنے جا رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ سارے میں نے اللہ کے راہ پہ میں نے بھیجے ہیں اور اس نیت سے بھیجے تھے کہ سارے جذبہ جہاد لے کر نکلیں اور شہادت کا جام پی کر آئیں. میں تو صرف اس لیے نکلی ہوں پتہ کروں میرے آقا کا حال کیا ہے. تو کسی نے کہا وہ دیکھو آمنہ کا لال جلوہ فرما ہے. تو اس نے سرکار کے دامن کو تھام کے کہا تھا اگر آپ حیات ہیں تو مجھے کسی بات کا کوئی فکر نہیں ہے. جی مفتی صاحب،
کیا جذبات ہیں ان لوگوں کے اندر؟ جی چونکہ قیادت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور قائد جب اس طرح کا جذبہ اپنے کارکنوں میں، اپنی قوم میں پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جی وحی آتی تھی، اپنی طرف سے تو بات ہی نہیں تھی، وما ینطق عن الہویٰ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر اب جذبہ جہاد اور شوق شہادت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ایک سمندر تھا جو تلاطم خیز رہتا تھا. اللہ اکبر. یعنی انہیں اپنی جان سے کوئی پیار نہ تھا، اپنی اولاد سے، اپنے وطن سے. ایک ہی تمنا ہوتی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور بات ہے نا، سبحان اللہ، کہ اتنے بڑے اعزازات سمیٹے ہوں عمر نے، جی اتنے بڑے تمغے سجا کے بیٹھے ہوں، اللہ اکبر. کہ آقا یہ فرما دے کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سبحان اللہ. اور فرمایا عمر سوچتا ہے اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے. محدث کا مطلب یہ ہے نا، جی جی جی، محدث ہیں، میری امت کے یہ محدث ہیں. واہ واہ واہ. مطلب ان کے دل میں جو خیال آتا ہے، جو یہ رائے دیتے ہیں، اللہ اس کے مطابق قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. فرمایا عمر کو دیکھ کر ابلیس راستہ بدل لیتا ہے، اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. بے شک. اچھا، اتنے اعزازات سمیٹنے کے بعد امیر المومنین، حضور کے وزیر، دوسرے خلیفہ، لیکن پھر بھی ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دونوں باتیں آپ کے معمولات میں یہ دعا تھی ہمیشہ مسلسل، اور یہ یعنی تمنا ہے جو ہر وقت مچلتی رہتی تھی. کیا کہنے مفتی صاحب. اچھا، پھر دونوں باتیں دیکھ لیں. یعنی ایک تو کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت چاہیے، جی مجھے شہادت کی موت آئے، اور دوسرا آئے بھی شہر رسول میں، فی بلد حبیبک. واہ 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 واہ. تیرے محبوب کے شہر میں. شہر میں آئے. واہ واہ. یہ تمنا، شہادت کی تمنا. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ مدینہ شریف میں موت چاہتے تھے تو بس اتنا کافی تھا نا، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، شہادت کا جو ہے نا وہ اعزاز وہ بھی نہیں چھوڑنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان شہادت چاہیے. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ شہادت کے لیے تو میدان رزم میں جانا پڑے گا، دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تیلوں تلواروں نیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اعضاء کٹوانے پڑیں گے، رگ جان کٹوا کے خون بہانا پڑے گا. عمر شہادت بھی چاہتا ہے اور وہ بھی شاید، لیکن تمنا جب سچی ہو، آرزو سچی ہو، میرے رب نے پوری فرمائی. چشم فلک نے دیکھا، واہ واہ واہ. دنیا نے دیکھا کہ مراد رسول کو اللہ نے منصب شہادت بھی عطا کیا، سبحان اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں عطا کیا. جی اور ملتا کیوں نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا جب احد پہ چڑھے تھے، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. فرمایا احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور دو شہید ہیں، ایک عمر اور ایک عثمان. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. آخری جملہ اس حوالے سے عرض کر کے پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آتا ہوں کہ جب آخری وقت ہوتا تھا، جی مفتی صاحب سبحان اللہ. یعنی یہ جملہ سننے والا اور پلے باندھنے والا ہے، جب آخری لمحہ ہوتا تھا، نزا کی کیفیت ہوتی تھی، نزا کا عالم ہوتا تھا، روح کفہ سے انصری سے پرواز کر رہی ہوتی تھی، رگ جان کٹ چکی ہے. تو اس وقت جو آخری جملہ صحابہ اکرام لبوں سے مچل کے نکلتا تھا نا، جی وہ جملہ ہوتا تھا فزتو برب الکعبہ. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. واہ واہ واہ. انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے، جی کامیابی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی جان بچا لینے کا نام زندگی ہوتا ہے، اور کبھی جان لٹا دینے کا نام زندگی ہوتا ہے. واہ واہ واہ. وہ جان دے کے سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، زندہ ہو گئے. واہ واہ. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. واہ واہ. اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ سبحان اللہ. شہید کے بارے میں چونکہ نصوص قرآنیہ ہیں ٹھیک. کہ شہید زندہ ہے اور مردہ انہیں نہ کہو اور گمان بھی نہ کرو، اور یہ جو نص ہے
یہ بھی کس پس منظر کے اندر ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے اس سے، سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. بیان کر رہے ہیں جی تھوڑا سا مختلف الفاظ کے ساتھ یا اختصار کے ساتھ رپیٹ کر دیتے ہیں جی مفتی تاکہ صاحب. ہمارے ناظرین بسم کو وہ اللہ بات بسم اللہ. 3-4 پروگرام پہلے ذکر کیا، نہیں ہاں آغاز کے شاید پروگرام میں ذکر کیا تھا. جی حضرت جابر کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عامر جو تھے اللہ اکبر. میدان احد میں شہید ہو گئے تھے. واہ واہ واہ. حضرت جابر کو نہیں جانے دیا تھا، بدر اور احد 2 میں شریک نہیں ہوئے تھے ٹھیک کیونکہ والد نے کہا تھا اپنی بہنوں کا خیال کرو. ٹھیک. تو شہید ہو گئے تھے اور آپ کی ہمشیرہ وہاں پہنچی، ان کی پھوپھی، جی. اور حضرت جابر پہنچے، روتی ہوئی آئی تھی. روتی ہوئی آئی. اللہ اکبر اللہ. تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی تھی اور بہت ساری باتیں، جی اور ان میں ایک بات حضرت جابر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، پتہ ہے تیرے باپ کا مقام کیا ہے؟ تیرے باپ کو اللہ نے کیا عزت دی ہے، کیا شرف دیا ہے؟ حضرت جابر کو کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بلا حجاب گفتگو نہیں کرتا. تیرے شہید باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا عبداللہ بتا کیا چاہتا ہے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مانگ کیا مانگنا کیا چاہتا مانگتا ہے؟ یہ اعزاز صرف تیرے باپ کو ملا ہے. سبحان تو اب حضرت عبداللہ نے کہا تھا کہ دیکھیے یہاں بھی وہی بات جی کہ کیا یعنی اس کے اندر لذت کیا ہے کہ کہا جی یا اللہ اگر دینا ہے تو پھر ایک بار پھر زندگی دے دے، جی. پھر تیری راہ میں مارا جاؤں، واہ واہ. پھر زندگی دے پھر مارا جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ تو میرا اٹل فیصلہ ہے، جو آئے گا واپس نہیں جائے گا. تو عرض کیا جی پھر دوسری خواہش یہ ہے کہ جو میرے پیچھے رہ گئے ہیں، جن میں میرا بیٹا جابر ہے، ٹھیک. جن کو کہا تھا کہ میں کائنات میں سب سے بڑھ کر تاجدار مدینہ سے پیار کرتا ہوں اور اس کے بعد تو مجھے زیادہ محبوب ہے، اللہ. ان کو خبر دے دیجئے کہ ہمیں یہاں عزت کتنی ملی ہے، واہ واہ واہ. مرتبہ کیا ملا، مقام. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی 4 پارے میں قرآن پاک کے اندر، جن کے اندر یہ بھی ہے ہاں لا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ٹھیک ہے. من خلفہم. من خلفہم. ٹھیک. اور پھر آگے چلتے چلتے یہاں تک کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا واہ واہ واہ. والاحیاء عند ربہم. مفتی صاحب اس میں کمال یہ ہے کہ آپ دیکھیں سید عمر کی آپ نے بات کی ان کی خواہش پہ قرآن آتا تھا، جی جی تو یہ شہادت کے دروازے کو کراس کرنے کے بعد انہوں نے خواہش کی، یعنی شہادت کے دروازے کو کراس کرنے کے بعد خواہش کی، اور ان کی خواہش پہ قرآن اترا. قرآن اترا، قرآن کی جبرائیل امی کو بھجوایا گیا، کیا کہنے، اور جو انہوں نے کہا وہ پیغام پیچھے سنایا گیا. سنایا گیا. واہ. اب جب پیغام یہ آ جائے اور سرکار نے بتایا کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی ہیں، کس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو اس سے بڑے شرف اور اعزاز کی بات کیا ہوگی. اور پھر وہ تو کیوں نہ مچلیں شہادت کے لیے اور جان دینے کے لیے کہ جب ان کے والد ماجد نے جان دینے کے بعد بھی یہ پیغام بھجوا دیا ہو کہ بیٹا جو اس راستے پہ چلتا ہے نا، سبحان اللہ. اس راستے پہ چلتا ہے، وہ ایک شعر ہے نا کہ راہ وفا میں جی دھوپ زیادہ سائے کم ٹھیک ٹھیک ہیں، ٹھیک. مگر اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. ہاں ہاں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو یہ بات کہ کہا اس راستے کا انتخاب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا. صرف 2 غزوات جو پہلے تھے ان کے اندر ابھی آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد جو بڑے بڑے نامور جو غزوات اور مارکے تھے 19 غزوات میں مسلسل حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت کا شرف حاصل کیا ہے. بے شک بے شک. اور آپ نے وہاں داد شجاعت دے. غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا، جی جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، ٹھیک. اس کا تذکرہ تو ہم کر آئے، کر رہے اس میں بھی شامل. خندق میں شامل تھے، ٹھیک. اور اس وقت جو اعزاز ملا تھا حضور کی دعوت کا، واہ واہ واہ. اس اعزاز نے تو حضرت جابر کو امر کر دیا، امر کر دیا. بے شک. وہ اعزاز. اور اس کے بعد غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو مستلق کے اندر ٹھیک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف ملا. وہ اختصار کے ساتھ ان غزوات میں جو بات حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق خاص بات ہے، ٹھیک ٹھیک. وہ ہم ذکر کریں گے. بسم اللہ. غزوہ بنو مستلق کے اندر جب لشکر اسلام روانگی کے لیے پوری طرح تیار ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حضور بھی تیار بیٹھے ہیں،
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، ٹھیک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا اندازہ لگا لیجئے، خاص شفقت کا اندازہ لگا لیجئے، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور محبت کا اندازہ لگا لیجئے جی، حضرت جابر کے ساتھ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو اس وقت تک چلنے کی اجازت نہیں دی، روکے رکھا ہے جب تک جابر بن عبداللہ انصاری واہ واہ واپس واہ، نہیں آ گئے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد غزوہ بنو مستلق کے بعد غزوہ انمار میں شریک ہوئے، ٹھیک ٹھیک، اور غزوہ انمار میں بھی ایک خاص بات ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اس غزوے میں جہاں دیگر بہت سارے اعزازات سمیٹے، داد شجاعت دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حضور کی دعائیں لیں، وہیں اس غزوے میں پہلی دفعہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے سواری کے اوپر نماز پڑھتے دیکھا تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سواری کے اوپر جی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہاں یہ غزوہ انمار کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف اور اعزاز ملا ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، آپ کے ساتھ پھر دوبارہ یہیں سے جڑیں گے۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب کی گفتگو کا حاصل کیا تھا کہ خاک سمجھائے کوئی عشق کے دیوانے کو، خاک سمجھائے کوئی عشق کے دیوانے کو، زندگی اپنی سمجھتا ہے مر جانے کو۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری دامت برکاتہم القدسیہ۔ ناظرین محترم، شہادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور حدیث رسول کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب کائنات اپنی شان کے مطابق جنت میں جلوہ گر ہوگا، اور اہل جنت سے پوچھے گا، اہل جنت جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا؟ تو مالک، سب کہیں گے مالک تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل میں آتا ہے وہی تمہارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہوگا جو مغموم ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے، لیکن مالک جو مزہ وقت شہادت تلوار کے نیچے آیا تھا نا، جو تیرے دیدار میں لذت ہے نا، وہ تیری جنت میں لذت نہیں ہے۔ مالک تو ہمیں 10 جانیں عطا کر، ہم بار بار تیری راہ میں کٹیں، پھر جنت میں آئیں، پھر دنیا میں جائیں، پھر تیرے نام پہ قربان ہوں، پھر جنت میں آئیں، پھر دنیا میں جائیں۔ تو رب کائنات فرمائیں گے یہ میرا وعدہ ہے، جنت میں آنے کے بعد واپسی نہیں ہے، لیکن اس میں بات جو پتہ چلتی ہے کہ اہل جنت بھی شہادت کی تمنا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی، اور اس کے بعد پھر 6 ہجری کا جی، وہ بڑا ایمان افروز واقعہ اور داستان سبحان اللہ، جو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے نام سے اللہ اکبر، اور بیعت رضوان کے حوالے سے، جی، اور جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے غلاموں سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا تھا، صرف اس بات پر کہ وہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین وردوان، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، واہ 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 واہ، فرمایا اللہ مومنین سے، اہل ایمان سے راضی ہو گیا محبوب جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو یہاں 1400 صحابہ تھے۔ اچھا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا گزشتہ پروگرام میں، حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں اگر 4تھے نمبر پر 5ویں نمبر پر کسی حوالے سے کسی کا نام آ جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، 1400 عاشق موجود ہیں، ان میں خاص میرے آقا کسی کو اگر کوئی شرف اور اعزاز ایسے موقع پر عطا کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ملا ہی ملا، بے شک، حضرت عثمان غنی کے تو نام رہا واہ یہ واہ، سارا مارکا، سبحان اللہ، یعنی اگر کہیں کہ مین آف دا میچ جی، حضرت عثمان غنی، اور پھر بڑے بڑے اعزازات، بڑے بڑے امتیازات، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے اس موقع پر ایک بڑا شرف عطا کیا تھا، واہ واہ واہ، اور وہ کیا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور حضور کے ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے
واہ واہ، اور دوسرے ہاتھ میں جابر بن عبداللہ انصاری کا ہاتھ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، منظر بھی تاریخ نے اور سیرت نے محفوظ کیا، واہ واہ کتنا بڑا اعزاز۔ واہ واہ واہ، خیبر کے معرکے میں بھی حاضر تھے، ذات الرقا، غزوہ ذات الرقا، جی اور اس کے اندر وہ بڑا خوبصورت واقعہ سبحان اللہ، جو آپ نے بیان فرمایا تھا اونٹ کے حوالے سے، جی مفتی صاحب سبحان اللہ، میں اختصار کے ساتھ اس کو تذکرہ کر دیتا ہوں کہ آپ کی سواری، بسم اللہ سبحان اللہ، آپ کا سبحان اللہ، اونٹ تھک گیا تھا، چلنے کے قابل نہ رہا، تو سرکار کی بارگاہ میں حضور نے پوچھ لیا، خود پیچھے جو رہ گئے، جی فرمایا کیا بات ہے، تم تو میرے اتنے قریب رہتے ہو، آج پیچھے پیچھے کیوں رہ رہے ہو؟ آقا یہ سواری، یہ اونٹنی نہیں چل رہی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک، دعا فرمائی اور کوڑا لگایا، تو وہ کوڑا مارنا تھوڑا ہی تھا، جی وہ تو اشارے کی منتظر تھی، سبحان اللہ، اور شاید اونٹنی بھی نسبت حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ اللہ، ایسے چلی، پھر سرکار نے فرمایا کہ کمال ہو گئی، کیا اونٹ ہے، سبحان اللہ، کیا تیز رفتار ہے، جی فرمایا بیچ دو ہمیں۔ تو عرض کیا آقا کہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا سارا مال بھی آپ کا ہے، اللہ اکبر، قبول فرما لیجئے، اس سے بڑا اعزاز اور شرف کیا ہے؟ تو فرمایا نہیں، ایسے نہیں، قیمت ضرور دوں گا۔ عرض کیا آقا چلیں، یہ بھی آپ کی مرضی، منشا اور حکم ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس پر سواری کر کے مدینہ شریف تو پہنچ لوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہاں پہنچے اور جا کے اپنا سامان اتارا اور لا کے مہار پکڑ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اتنے اوقیہ سونا دے دو اونٹ کی قیمت، وہ تول کے لا کے دیا گیا، اونٹ کی قیمت وصول کر لی۔ سرکار نے فرمایا وصول کر لی ہے قیمت، نام یا رسول اللہ؟ جی فرمایا پھر یہ قیمت بھی تمہاری ہے اور واہ یہ واہ، مال بھی تمہارا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اونٹ بھی تمہارا ہے اور قیمت بھی تمہاری ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اونٹ بھی آپ کا، جی پیسے بھی آپ کے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دربار رسالت ہے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، ہیں؟ یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ہاں، یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ واہ تو واہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایک یہ غزوات تھے، اور جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ غزوات و سرایا کی ٹھیک، جو ڈیفینیشن ہے اور جو تقسیم ہے، ایک سریہ اور اس کا بڑا معروف واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ، بسم اللہ، اس کے اندر بھی بڑی محبت، بڑی چاشنی، بڑی حلاوت اور ناظرین کے لیے بڑا تلذذ کا سامان موجود ہے۔ رجب کے اندر 8 ہجری کے اندر جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی قیادت میں، سبحان اللہ، امین ھذا الامہ، ہاں ہاں، بے شک بے شک، واحد من عشرۃ المبشرہ، جی 10 مبشرہ 10 صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، اور کمانڈر، کیا کہنے، اتنے بڑے کمانڈر، سپہ سپہ سالار، سالار، واہ واہ واہ، ان کی قیادت میں 300 صحابہ کا ایک دستہ بھیجا، اور یہ بھیجا تھا صرف قریش کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے ٹھیک، کہ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں، کیا عزائم ہیں ان کے، کیا ارادے ہیں، اور ساحل بحر کی طرف، ساحل سمندر کی طرف ٹھیک، یہ گیا۔ اس کو تاریخ میں سریہ سیف البحر یا جیش الخبد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی 300 آدمی تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کمانڈر تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر شامل۔ کہتے ہیں ہم نکلے اور سفر کرتے گئے، منزلوں پہ منزلیں مارتے گئے، دور نکل گئے۔ اب ہمارے پاس جو خورونوش کا سامان تھا ٹھیک ٹھیک، وہ ہم استعمال کرتے رہے اور وہ ختم ہو گیا، بالآخر زاد راہ ہمارے پاس نہ رہا۔ ادھر رسد بھی نہ پہنچی، پیچھے مدینہ شریف سے کچھ غلہ جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ لشکر روانہ کیا جاتا تھا جی تو رسد پہنچائی جاتی تھی، باہم پہنچائی جاتی تھی ٹھیک، کہ پیچھے دوسرے لوگ آتے تھے سامان لے کر کہ لشکر کے پاس اگر ختم ہو گیا سامان تو وہ پہنچائے۔ ٹھیک، رسد بھی نہ پہنچی، کہتے ہیں کئی دن گزر گئے، ہم پتے کھا کے گزارا کرتے رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک،
یہ ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان مسلمان ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. لیکن اب اس کا پھر جب بندہ توکل کرتا ہے, واہ 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 جب رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے, سبحان اللہ. صبر کا دامن چھوٹنے نہیں دیتا, سبحان اللہ. جب اس کی امید اللہ کی بارگاہ کی طرف اس کے رسول پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ ہو جی تو پھر انعام ملا کرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. صرف یہ ہے کہ تھوڑا آزمایا جاتا ہے ٹھیک. کہ کون کتنا صبر کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہے وَيَرْزُقْهُ ہاں مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. واہ 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 اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عام طور پر ہم لوگ جلدی بول پڑتے ہیں, جلدی ہمت ہار جاتے ہیں, جلدی ہم جو ہے وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. کوئی مشکلات اور پریشانیوں میں, ابتلا میں, آزمائش میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے دیکھے. واہ واہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے. سچ ہے سچ ہے. حضرت جابر یعنی فرماتے توکل آپ کر کے دیکھیں رزق تمہاری تلاش میں نکلے گا. تلاش میں واہ واہ نکلتا واہ ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کئی دن گزرے, اب جتنے ہم نے تھوڑا سا مشکل ٹنیور گزارا تھا نا, اتنا ہی بڑا انعام یہ ہوا جی کہ سمندر کے اندر ایک لہر اٹھی. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بڑی مشہور روایت ہے یہ. سبحان اللہ. سمندر کے اندر ایک لہر اٹھی اور اس لہر نے ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پر ڈال دی ہے. اللہ اکبر. اس کا نام عنبر. ٹھیک عنبر مچھلی, بخاری میں یہ الفاظ ہے. صحیح. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ وہ جو لشکر تھا 300 آدمی جو تھے, جو کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے تھے, جب یہ اللہ کی طرف سے انعام ملا تو وہ بہت خوش ہوئے, اللہ کا شکر ادا کیا, اور وہ ہم نے مچھلی کھانا شروع کر دی. اچھا, اس کو ہم کئی دن تک استعمال کرتے رہے. مچھلی اتنی بڑی تھی جی کئی دن تک کھاتے رہے, اور جو اس کا تیل نکلتا تھا وہ ہم جسموں پر اپنے بالوں پر لگاتے رہے. کہتے ہیں کہ اتنا اس مچھلی کے حجم کا اگر کوئی اندازہ کرنا چاہے, جی مفتی صاحب, اللہ کی نعمت کی فراوانی کتنی ہے, رب کا کرم کتنا ہوا. کہتے ہیں کہ اس مچھلی کا ایک پسلی کا کانٹا جی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کمان کی شکل میں دروازہ بنا کے نصب کیا. ٹھیک. اور ہم میں سے جس شخص کا قد سب سے بڑا تھا, جی ٹھیک, اس کو اونٹ پر بٹھا کر اس مچھلی کے کانٹے کے دروازے کے نیچے سے گزارا تو وہ گزر گیا. اللہ اکبر. اتنی بڑی مچھلی رب نے عطا کی. بڑی مچھلی جس کی ایک پسلی کا کانٹا اتنا بڑا ہے. واہ 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 واہ. اور کہتے ہیں حضرت جابر کہ ہم 5 آدمی, یہ جو اس کی آنکھ کی ہڈی تھی, گوشت تو ہم کھا چکے تھے, وہ خول باقی تھا, اس کے اندر جا کے چھپ گئے اور لوگ ہمیں دیکھ نہیں پا رہے تھے. واہ واہ. اتنی بڑی مچھلی تھی. یہ میرے رب کا انعام اور کرم ہے. سبحان اللہ. اس سریا پر ہوا جس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی شامل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم, سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا ایک آخری پیغام میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نبینا ہو گئے. 90 94 96 سال آپ نے عمر پائی, لیکن 1 میل دور تھے وہ مسجد نبوی سے. بینائی بھی چلی گئی تھی, لیکن روزانہ وہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے تھے. سہارا لے کے آتے, لیکن اللہ کے گھر میں آتے. آخری پیغام ان کی طرف سے یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں, اپنی جبینوں کو مسجدوں میں لے کے آئیں, وہاں سے اپنی جبینوں کو سجدوں سے آباد کریں. رب کائنات ہمیں اصحاب رسول کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے, تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.